السلام علیکم. آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ٹاپک ہے جو لڑکی پاکستان میں پب جی کھیلتے کھیلتے ہندوستان میں چلے گئی, بھارت میں چلے گئی لڑکی کے پیچھے. تو میرے ساتھ اس ٹائم نایاب بدر موجود ہے. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں, اور میں اپنا بھی بتاؤں گی کہ میرا کیا کہنا ہے جب میں نے یہ اس کے بہت زیادہ انٹرویو سننے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچی. بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آج کل. سب سے پہلے تو وہ جو لڑکی عورت سیما ہے, اس نے ہمارے پاکستان کی, ہمارے دین اسلام کی ناک کٹوا دی ہے. اس نے ڈبو دیا ہے ہمارے نام کو, ہمارے مذہب کو, ہمارے ملک کے نام کو. اور جیسے اس نے بہت اور بھی اس نے بہت ساری باتیں ولگر کی ہیں, لیکن جو اس کی انتہائی شرمناک باتیں ہیں وہ چند ایک اس میں سے یہ تھیں کہ اس نے کہا جی کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ عورت رہ سکے, عورتوں کے رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. ٹھیک, وہ ایک یہ اس نے بہت گھٹیا بات کی. پھر اس نے کہا کہ دین اسلام عورتوں کے لیے اچھا مذہب نہیں ہے اور محفوظ نہیں, اور کہا گیا کہ پاکستان جو ہے لڑکیوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے, محفوظ ملک نہیں ہے. اور تیسرا اس نے یہ کہا کہ جو پاکستان کے مرد ہیں وہ بڑے بے شرم بے حیا ہیں, وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بھی عورت محفوظ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو میں دین اسلام کی بات کرتی ہوں کہ اس کو شاید دین اسلام کا پتہ نہیں ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام نے جو عورت کو ویلیوز دی ہیں وہ کسی اور مذہب نے, کسی اور ریلیجیس نے نہیں دی ہیں. وہ اسلام اسلام سے پہلے مس عمیرہ آپ کو پتا ہوگا کہ عورتوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا, بچیاں مار دی جاتی تھیں, ان کے ساتھ انتہائی وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا. جب اسلام آیا اسلام نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے. ٹھیک ہے, عورتوں کو یہ حقوق دیے کہ وہ اگر انہیں کوئی تکلیف ہے وہ اپنی آواز اٹھائیں. اور وہ اسلام, دیکھیں ہندو دھرم کی اگر ہم بات کریں اس میں تو اگر کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ شادی نہیں کر سکتی ہے, بلکہ ان کے ساتھ ان کو بھی مار دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی بندی اپنے میاں کے ساتھ خوش نہیں ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہے گی. لیکن اسلام نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی کلیش ہے تو ایک عورت کو اتنا حق ہے کہ وہ آواز اٹھائے, اپنے حق کے لیے لڑے. یہ اسلام نے دیا. یہ شاید اس عورت کو پتہ نہیں ہے, مجھے تو لگتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے عورت, یا اس کو اسلام کے بارے پتہ ہی نہیں ہے. اس نے اتنی بڑی واہیات قسم کی باتیں کر دی ہیں اسلام کے بارے میں. تو اچھا, دوسری جیسے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام, وہ معیار دیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا. اور دیکھی جائے اگر پاکستان کی بات کی جائے, اور میں پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ہیں دوسرے کنٹریز کی بھی بات کرتی ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی عورت پائی جاتی ہے عورت نے اپنی عزت خود کرانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ عزت کے قابل نہیں تھی یا جس بھی طریقے کی تھی, اس کو کوئی اچھے دو چار جو بھی مرد تھے وہ نہیں ملے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں یا پاکستان میں جو سارے مرد ہیں وہ سارے خراب ہیں. یہ ایسے ہم کسی کی کردار کشی, کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے. اچھا نایاب, یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس نے بولا کہ اس کی جو ایج ہے 27 سال ہے, 27 سال ہے, یہ شادی شدہ ہے, اس کے 3 سے 4 بچے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر پاکستان کے جو مرد ہے وہ اگر خراب ہیں تو پھر یہ اس نے اب تک جو 27 سال اپنی زندگی یا پاکستان میں کس طرح محفوظ گزاری؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر یہ بات کی جائے تو اس کا جو مردوں میں آ جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کا باپ ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو اس کے بھائی ہیں, ان جہاں یہ پلی بڑھی وہاں جہاں اس کا براٹ اپ ہوا. پھر تیسری جگہ پہ اس کا ہسبینڈ آ جاتا ہے مردوں میں, تو اس سے بھی یہ ستائی ہوئی ہے. اب پتہ نہیں اس نے ان مردوں کی بات کی ہے جو شوہر کے لیول پہ آتے ہیں, یہ باقی مردوں کی بات کی ہے. اس نے ایک وہ یوں کہیں کہ کشمکش سا بیان دیا ہے مردوں کے بارے, جس میں خود بھی کلیئر نہیں ہے خاتون. تو یہ اس نے بہت ہی غلط بات کی ہے. اگر جیسے مردوں کی میں یہی بات کر رہی تھی آپ سے کہ عورت مرد کے ساتھ ہی زیادہ محفوظ ہوتی ہے. ہاں, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں بہت اچھے مرد بھی نہیں ہیں, لیکن بہت برے مرد بھی نہیں ہیں. جہاں اچھے ہیں وہاں برے ہیں, اور جہاں برے ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں. اسی لیے یہ دنیا ابھی تک بیلنسڈ ہے. اچھا نایاب, مجھے ایک اور بات یہاں پہ ایک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ چلے ہمیں نہیں اعتراض کہ وہ چلو اس کو پیار ہو گیا, کہتی 3 سال میری اسے بات ہوتی رہی ہے, چلو نہیں رہا گیا اسے, وہ چلی گئی. ہم نہیں کہتے کہ پیار کرنا جرم نہیں ہے, کسی سے پسند کی شادی کرنا جرم نہیں ہے, یہ اس کے پاس چلی گئی. لیکن یہ مسلمان تھی, یہ مسلم تھی, اس نے وہاں پہ جا کے اپنا جو وہ چینج کر لیا, کیا کہتے ہیں اس کو, مذہب چینج کر لیا, اپنا دھرم چینج کر لیا, وہاں پہ جا کے یہ ہو گئی, کیا کہتے ہیں اس کو, ہندو کہتے ہیں. ہاں, تو اس کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ دیکھیں مس عمیرہ, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ صرف ہمارا جو اسلام ہے نا وہ ایک ایسا ایک کھلا دین ہے جس میں اگر کوئی باہر سے, جیسے کوئی کرسچن ہے, کوئی ہندو ہے, یہودی ہے, یا اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے, وہ آتا ہے تو ہم اس کو اسی لیول پہ ہی رکھتے ہیں جو ہم جس لیول کے ہم مسلمان ہیں. لیکن جو اگر ہم ہندو مذہب کی بات کریں تو یہ وہ مذہب ہے جس میں انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. جو شروع سے ہے وہ ایک ایلیٹ لیول کے درجے کے اوپر ہے مذہب کے, جو جیسے یہ ابھی بندی اس نے اگر اپنا شی کنورٹڈ ٹو ہندو, تو اس کو انہوں نے بہت لو لیول پہ رکھا ہو. ہندو ان میں اسٹیجز ہوتی ہیں, تو یہ بہت نچلے, بالکل نچلے لیول کی ہے, اور شاید زندگی گزر جائے گی لیکن یہ اس لیول کی ہندو نہیں کنسیڈر کی جائے گی جو ہندو شروع سے بائی برتھ ہوتے ہیں.
اچھا میں نے دیکھا ہے اس کو کہ وہ جو اس کا ہسبینڈ ہے حیدر ہے بیچارہ، وہ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو گھر لے کے دیا، میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں ہر منتھ اس کو 60 سے 70 ہزار روپے بیچتا ہوں. یہ کہتی ہے کہ میرا خیال نہیں رکھتا تھا، میرے بچوں کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس لیے تو یہ میرے خیال میں یہ تو سارا جھوٹ بول رہی ہے کہ خیال نہیں رکھتا تھا. اس نے گھر لے کے دیا تھا، اسی کا گھر بیچ کے یہ ابھی وہاں پر پہنچی ہے. تو اس کی کچھ باتوں سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہی ہے. بس ہمارا مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کے بارے میں برا کہہ رہی ہے، ہمارے اسلام کے بارے میں برا کہہ رہی ہے، یہ ہمارے پاکستان کے جو مرد ہیں ان کو برا کہہ رہی ہے. یہ 3 چیزوں کا نام نہ لے، باقی ہمیں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے دیکھیں یہی بات، یہیں سے آپ کے بات کا جواب دوں گی کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں اس کو اگر کسی میں یہ شادی کے بعد 3 بچے تھے تب تک اسے یہ مرد نہیں دکھ رہا تھا. یہ اس نے کسی اور بندے سے اس نے عشق لڑایا اور اس نے اپنے عشق میں ہمارے مذہب کو گندا کر دیا، اس نے ملک کو گندا کر دیا اور ہمارے ملک کے مردوں کو گندا کر دیا. میں پھر کہتی ہوں کہ سارے مرد برے نہیں ہیں، بہت اچھے مرد بھی دنیا میں ہیں. اگر اس کو عشق ہوا تھا، اس نے اپنا ایک ہندو کے ساتھ جانا تھا تو اس کے ساتھ چلی جاتی، لیکن اس طریقے سے ہمارے مذہب کو، ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے مردوں کو گندا کرنے کی ضرورت اس کو نہیں ایسی پیش آنی چاہیے تھی. اور میں اس کو بہت اسٹرکٹلی اس کو کنڈیم کرتی ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے. اس کے نصیب بہت کم اور بہت یوں کہہ لیں کہ لو لیول کے تھے. جو لوگ ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں، غیر مذہب لوگ، یہ ایسی اس کے نصیب اتنے جلے ہوئے ہیں کہ اس نے اپنا ایک اتنا اچھا مذہب چھوڑ کے یہ دوسرے مذہب میں اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن خود بنایا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ اس کا انجام انشاءاللہ تعالیٰ بہت برا ہوگا، کیونکہ مرد ایک جگہ پہ، ہمارا ملک ایک جگہ پہ، لیکن جو اس نے اسلام کے بارے بات کی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے. اچھا یہ کہتی ہے کہ میں نے پاکستان واپس نہیں جانا، میری یہاں سے میری لاش جائے گی، میں مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی. تو کیا لگتا ہے کہ اس کو پاکستان، ویسے تو یہ اس لائق رہی نہیں ہے کہ اس کو پاکستان بلایا جائے یا واپس لے کر آئیں، جیسے اس نے اپنا جو ہے دھرم چینج کیا ہے، خود کو ویسا بنا لیا ہے، تو کیا پاکستان آنا چاہیے؟ دیکھیں میں تو جتنی اس نے پاکستان کی انسلٹ کرائی ہے پوری دنیا میں، یہ ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے اور ہر بندے کی نظر ہے یہ جو بھی اس نے یہ کام سر انجام دیا ہے. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ اس کو پاکستان کا قطعاً نام نہیں لینا چاہیے. اگر اس نے مرنا ہے وہاں پہ شوق سے مرے، اس کو وہیں پہ جلا دیا جائے، اس کو پاکستان لایا ہی نہ جائے. اس کے ساتھ اس کی اگر فیملی بھی پیچھے ہے تو کوئی پیچ اپ نہ کرے. اس نے ہر طریقے سے ناک کٹا دی ہے. دیکھیں اگر یہ اس نے پاکستان کے مردوں کی بات کی ہے تو اس نے اپنے مردوں کی بات بھی کی ہے نا. ان مردوں کو اب چاہیے کہ وہ غیرت مند مرد بنے اور غیرت کا مظاہرہ کریں اور اس کو اس کے حال پہ اب جینے دیں. جو اس نے اپنے لیے خود ہی دوزخ خریدی اور یہ اس میں خود ہی گر جائے گی. چلیں جی ٹھیک ہے. اب آپ نے میں کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اس نے صحیح کیا، غلط کیا؟ اس نے جو ہمارے پاکستان کے بارے میں بات کی، ہمارے اسلام کے بارے میں بات کی، ہمارے پاکستان کے جو لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں اس نے بات کی، تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں.